یا اللہ یا اللہ۔ الرحمن الرحیم، ان چار عورتوں کا تذکرہ جن کا ذکر رب ذوالجلال نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر کیا ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید کے سورۃ تحریم کے اندر چار عورتوں کا ذکر کیا ہے۔ ان چار عورتوں میں سے دو عورتیں ایسی ہیں جو قابل عبرت ہیں اور دو عورتیں ایسی ہیں جو قابل رشک ہے۔ سب سے پہلی وہ دو عورتیں جو قابل عبرت ہیں، ان میں سے سب سے پہلی عورت جو ہے وہ ہے واحلہ۔ یہ واحلہ یہ عورت ہے، یہ حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی تھی۔ اس کو ایک نبی برحق کی زوجیت کا شرف حاصل ہوا اور برسوں یہ اللہ رب العزت کے نبی کی صحبت سے سرفراز رہی، مگر اس کی بد نصیبی قابل عبرت ہے کہ اس کو ایمان نصیب نہیں ہوا۔ یہ نوح علیہ السلام کی دشمنی اور توہین اور بے ادبی کے سبب ایمان سے محروم رہی اور جہنم میں داخل ہوئی۔ یہ عورت ہر وقت اپنی قوم کو نوح علیہ السلام کے بارے میں بتایا کرتی تھی۔ نعوذ باللہ، یہ آپ نوح علیہ السلام کے خلاف جھوٹا پروپیگنڈا کرتے ہوئے کہتی تھی کہ نوح جو ہے وہ مجنون ہے اور پاگل ہے، لہذا کوئی بھی ان کی بات نہ مانے۔ ان کی نافرمانی کی وجہ سے اللہ رب العزت نے ان کو جہنم واصل کیا۔ اور دوسری جو عورت ہے وہ واحلہ ہے۔ یہ واحلہ جو عورت ہے وہ حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی ہے۔ یہ بھی اللہ رب العزت کے ایک جلیل القدر نبی کی زوجیت و صحبت سے برسوں تک سرفراز رہی، مگر اس کی بد نصیبی یہ ہے کہ اس کے سر ایک ایسا شیطان سوار تھا کہ سچی دل سے کبھی بھی یہ ایمان لے کر کے نہیں آئی۔ ہر وقت یہ منافقت کرتی تھی اور ہمیشہ ہی منافقہ رہی۔ جب لوط علیہ السلام کی قوم پر اللہ رب العزت نے عذاب کا فیصلہ کیا اور ان پر پتھروں کی بارش برسانے کا اللہ رب العزت نے فیصلہ کیا، تو لوط علیہ السلام اپنی قوم اور اپنے اہل و عیال کے سمیت بستی سے باہر نکلنے لگے۔ تو لوط علیہ السلام نے جو لوگ آپ کے ساتھ باہر نکل رہے تھے ان سے کہا کہ آپ میں سے کسی نے بھی پیچھے مڑ کے نہیں دیکھنا۔ تو کسی ایک نے بھی پیچھے مڑ کے نہیں دیکھا سوائے ان کے بیوی واحلہ کی۔ جب انہوں نے پیچھے مڑ کے دیکھا تو اپنی قوم پر پتھروں کی جو بارش ہو رہی تھی اس کو دیکھ کر ان کی زبان سے چیخ نکلی۔ انہوں نے کہا ہائے رے میری قوم۔ ان کا یہ کہنا ہی تھا کہ جو پتھروں کی بارش برس رہی تھی اس میں سے ایک پتھر آ کر ان کے سر پہ لگا اور یہ کیا ہو گئی، جہنم واصل ہو گئی۔ یہ تو وہ جو دو عورتیں تھیں جو قابل عبرت تھی، یہ دو عورتیں وقت کی نبی کی بیوی ہونے کے باوجود وقت کی نبی کی بات نہ ماننے اور انکار کرنے کی سبب اللہ رب العزت نے ان کے لیے قابل عبرت بنا دیا اور قرآن کے اندر تذکرہ کر کے رہتی دنیا کو بتلا دیا کہ جہنت اس کو مل سکتی ہے، جنت میں وہی جائے گا جو وقت کی نبی کی بات مانے گا اور اللہ رب العزت کے احکامات پر عمل کرے گا۔ اور دو عورتیں ایسی ہیں جو قابل رشک ہے۔ ان کے واقعے سن کر واقعتاً انسان کو رشک آتا ہے۔ ان میں سے پہلی عورت جو ہے یہ حضرت آسیہ بنت مزاحم رضی اللہ تعالی عنہا ہے۔ یہ فرعون کی بیوی تھی۔ جو فرعون جو تھا وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بدترین دشمن تھا۔ اس وقت فرعون کے جو جادوگر تھے اور موسیٰ علیہ السلام کا مقابلہ ہوا تو فرعون کے جادوگر مغلوب ہوئے، تو آسیہ نے ان کو مغلوب ہوئے دیکھا اور ان کے دل کے اندر ایمان کا نور چمک اٹھا اور وہ ایمان لے کر کے آئی۔ جب اس کے ایمان لانے کی خبر فرعون کو ہوئی تو فرعون نے ان کے اوپر طرح طرح کے ظلم کیے، اتنے شدید ان کے اوپر مظالم کیے کہ کہتے ہیں روایات میں آتا ہے کہ ان کے ہاتھوں اور پاؤں میں کیل ٹھوک کر ان کو ایسے کس کے باندھا کہ وہ ہل بھی نہیں سکتی تھی اور ان کو دانا پانی بھی بند کر دیا اور ان کے سینے کے اوپر بھاری پتھر رکھا کرتا تھا، لیکن یہ پھر بھی ایمان سے باز نہیں آئی۔
یہ ہر وقت احد احد پکارتی رہی، اللہ سے مدد مانگتی رہی، اس نے مخلوق سے نہیں مانگا، اللہ سے مانگا، اللہ کو پکارا، تو اللہ رب العزت نے ان کو سرفراز فرمایا اور ان کو جنت کے اندر پہنچا دیا۔ ابن کیسان رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا قول ہے، یہ فرماتے ہیں کہ ان کو زندہ ہی اٹھایا گیا اور جنت کے اندر پہنچا دیا گیا۔ دیکھیے کہ وہ پہلی یہ دو عورتیں تھیں، وہ وقت کی نبی کی بیویاں تھیں، لیکن انہوں نے بات نہیں مانی تو اللہ نے قیامت تک کے لیے ان کو عبرت بنا دیا۔ اور یہ بڑے بڑے کافر کی بیوی ہے، ایک کافر کی بیوی ہے اور یہ وقت کے نبی کا سب سے بڑا دشمن ہے، لیکن انہوں نے وقت کی نبی کی بات مانی، اللہ رب العزت کے احکامات پر عمل کیا، تو اللہ رب العزت نے ان کو دنیا و آخرت میں سرفراز فرمایا۔ اور دوسری عورت جو قابل رشک ہے وہ ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ مریم بنت عمران، کیونکہ یہ مریم بنت عمران نے ان کے شکل مبارک سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہوئے تھے۔ جب یہ بغیر باپ کے پیدا ہوئے تو ان کی جو قوم تھے انہوں نے ان کے اوپر بہت ہی زیادہ طعن کیا اور ان کو بہت ہی بدگوئیوں سے ان کو طرح طرح کی اور بڑی بڑی اذیتیں ان کو پہنچائی، جبکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے شیرخواری کی عمر کے اندر گواہی دی تھی کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ نے مجھے پیدا کیا، اللہ مجھے نبوت بھی دے گا، کتاب بھی دے گا، تو انہوں نے پہلے ہی اپنی صفائی شیرخواری کی عمر میں پیش کر دی تھی، لیکن اس کے باوجود اس کو قوم نے ان کو طرح طرح کی تکالیفیں پہنچائی، اذیتیں دی، تو اللہ رب العزت نے قرآن پاک کے اندر بار بار ان دے حمد و ثنا کا خطبہ دیا ہے۔ تو یہ چار عورتیں جو ہے ان میں دو قابل رشک ہے، دو قابل عبرت ہے، اور ان کا جو تذکرہ ہے وہ اللہ رب العزت نے قرآن پاک کے سورۃ تحریم کے آیت نمبر 10 سے 12 ان تین آیات کے اندر ان کا ذکر کیا ہے۔ اگر کوئی ساتھی ان کا تفصیلی واقعہ دیکھنا چاہتا ہے تو قرآن پاک کی ان تین آیتوں کو پڑھے، ان کا ترجمہ پڑھے اور اس کے بعد مختلف تفاصیل سے اس کا مزید وضاحت پڑھ سکتا ہے۔ تو اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو قرآن مجید پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔